کے اندر ہمارے کام کے اندر ہمارا ہاتھ بٹاتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر خامند اذان کے باوجود گھر میں ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہے، اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تو اس کو بتائیے اذان ہو چکی ہے، آپ مسجد میں جائیں، جمعے کی نماز میں خامند کو بھیجیں، اس میں سستی سے روکیں۔ کہیں دینی پروگرام ہو، شوق سے اپنے خامند کو بھیجیں، اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ کہیں عورتوں کا پروگرام ہو تو اس میں بھی شوق سے شرکت کریں۔ جب اس طرح گھر کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری ہوگی، قرآن و حدیث کی چھاپ ہوگی، محمدی رنگ غالب ہوگا، تو یہ گھر سکون والا گھر ہوگا، میاں بیوی کے اندر بھی پیار و محبت ہوگی۔ ایک عورت عربی رسالے کے اندر ایک میسج دیتی ہے امت اسلامیہ کی عورتوں کو، مسلمان ماں اور بہنوں اور بیویوں کو پیغام دیتے ہوئے لکھتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا سکون والا گھر تھا، میں اپنے خامند کے ساتھ بڑی پیار و محبت کی فضا میں رہ رہی تھی، وہ بھی نمازی میں بھی نمازی، ہم نماز قائم کرتے، اپنے گھر میں اللہ کی شریعت کو قائم کیا ہوا، بڑے بہترین ایام میں گزر رہے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں گھر میں، خامند کی کمائی میں بھی اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہوئی۔ اچانک میرے دل کے اندر دنیا کی محبت غالب ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ بھولیے، فرمایا اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہو، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، آپ کھربوں پتی ہو جائیں تب بھی مرنا ہے، آپ فقیر رہیں تب بھی مرنا ہے، آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں تب بھی ساری چھوڑ کے زمین میں جانا ہے، آپ کے پلے میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ نے زمین کے اندر جانا ہے۔ دین کو بھلا کر، بلکہ دین کو بیچ کر، دین کو پسے پش ڈال کر جو گھرانے دنیا کو خریدتے ہیں، یقین جانیے وہ گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت غالب ہوئی، میں نے اپنے خامند کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسے بینک سے لے لو، سودی کاروبار میں پیسے لگا دو تاکہ کچھ بینک بیلنس ہمارا بن جائے جو کل کو بچوں کے کام آئے گا، بڑے بچے ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ سٹاک ہوگا، کچھ رسید ہوگی، کچھ بیلنس ہوگا، تو یہ اپنا مستقبل اچھا گزار لیں گے۔ کہا وہ گھر جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، وہ گھر جہاں اسلام کی حکومت تھی، جہاں میں، میرا خامند، میری اولاد سکون سے زندگی گزارتے تھے، میرے خامند نے میری باتوں میں آ کر سودی کاروبار کا آغاز کیا۔ سودی کاروبار میں بظاہر پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن برباد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بظاہر لگ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے لیکن اس میں خیر نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کہا وہی ہوا، ہم نے سود پہ پیسہ لے کر بظاہر اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کیا، اور کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ ہی مہینے گزرے، ہم سود کے قرضوں کے نیچے دبتے چلے گئے۔ وہ گھر جو سکون والا گھر تھا، اس سے سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، اللہ کی اطاعت ختم ہوگی، گھر میں فساد، لڑائی، جھگڑے، وہ نعمتیں جن سے ہمارے فریج بھرے رہتے تھے ہم دیکھنے کو ترس گئے، بچے بھی بھوک میں مبتلا، میں بھی غربت میں مبتلا۔ ایک دن تنگ آ کر میں اپنے خامند سے لڑ پڑی، کتنے مہینے سے صبر کر رہی ہوں، گھر کے اندر کوئی نعمتیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے تیرے ہی کہنے پر میں نے یہ سود کا کاروبار شروع کیا تھا جس سے ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ کہا میں نے لڑ کر اسے ناراضگی میں، غصے میں کہا مجھے طلاق دے دے۔ جو ہی میری زبان سے یہ جملہ نکلا، میرے خامند نے فوراً مجھے طلاق دے کے آزاد کر دیا۔ اب میں بھی رو رہی ہوں، میری اولاد بھی رو رہی ہے، مجھ سے وہ نعمتیں بھی چھن گئی، مجھ سے میرا خامد بھی چھن گیا، وہ سکون اور اطمینان بھی چھن گیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ یہ گناہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، یہ گناہ گھروں کے دینی ماحول کو خراب کر کے اس گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان عورت بھی لکھتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری راحتیں ختم ہو گئی، ہمارے سکون ختم ہو گئے، ہمارا اطمینان ختم ہو گیا، بلکہ یہ پورا گھرانہ برباد ہو گیا۔ اے نیک عورت، اپنے خامند کو اللہ کی اطاعت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ گامزن رکھ، خود بھی اس پہ رہ،
اور اپنے خامن کو بھی یہی اس کو سبق سکھا کہ جب تک ہم دین پہ چلیں گے، جب تک اللہ رسول کے حکموں پہ چلیں گے، ہمارا گھر اطمینان والا ہوگا۔ بعض عورتیں اپنی زبان سے گلے شکوے کرتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو حلال جادو عطا کیا ہے، سحر الحلال عطا کیا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرتی۔ وہ اپنی اچھی اداؤں سے، کفایت شعاری سے اپنے خامن کو اپنا نہیں بناتی، اس کا دل موہنے کی کوشش نہیں کرتی، صرف زبان سے شکوے ہیں۔ زبان سے شکوے کو ختم کر کے عملاً قدم اٹھائیے، اپنے گھروں میں اللہ کے حکموں کو رائج کیجئے۔ جب اللہ کے حکم آپ کے گھر میں رائج ہوں گے، نماز کا قیام ہوگا، تو یاد کر لیجئے پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بڑے دیندار آپ کو نظر آئیں گے، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو شادی سے پہلے دیندار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے ان کے اندر سے ان کی دینداری ختم ہو جائے گی، ان کی نمازوں کا وہ ٹائمنگ، وہ پہلی صف میں پہنچنا، وہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، وہ شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قصور کس پہ ہے؟ جہاں اس کا قصوروار مرد ہے وہیں پہ عورت ہے کہ اس نے اپنے خامن کو دین کی راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے راستے میں سستی کا سبب بنی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کرتے ہیں، ان کی بیوی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی آپس میں گفتگو کرنا، بیٹھنا، گپے ہانکنا، ہنسی اور مذاق کرنا، ایک دوسرے کا دل لبھانا، ان کی محبت ضرب المثل بن گئی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اس بات کو چیک کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس شادی کے بعد نمازوں میں کچھ سستی دکھانے لگ گیا، یہ باپ کا کردار ہے، اپنی اولاد پہ نظر رکھیے۔ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، کیا میری اولاد بھی مسجد میں آ رہی ہے؟ اگر گھروں کا یہ منظر ہے کہ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نماز ہے، باپ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بیٹا ٹیلی ویژن VCR ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، ایک چینل سے دوسرا چینل، دوسرے سے تیسرا چینل، اور باپ قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیحوں پہ تسبیحیں ہیں، صدقہ اور خیرات ہے، تو یاد کر لیجئے ہو سکتا ہے یہی اولاد جس کی تربیت سے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، کہیں آپ کی جہنم کا سبب نہ بن جائے، کہیں آپ کی بربادی کا سبب نہ بن جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھا لیکن اپنی اولاد کی تربیت کو بھول گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنے اس بیٹے کے روز مرہ کے شیڈول کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ بیٹا شاید نمازوں میں کچھ سستی کرنے لگا ہے۔ ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما کے گھر میں واپس آتے ہیں، جمعہ پڑھ کے گھر آئے، دیکھا بیٹا ابھی تک بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ اجی اولاد جوان ہو گئی ہن کی کر سکنے ہیں، پتا تو انہوں بھی ہے نا کہ جمعے دا ٹائم ہو گیا، نہیں گیا تو اسی کی کریے، انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا۔ یہ باپ کا کردار نہیں، باپ اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، باپ اپنے گھر کا حکمران ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ تم نے ابھی تک نماز جمعہ ادا نہیں کی؟ حضرت عبداللہ حیران ہو کر کہتے ہیں